مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے اندر بندہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، انجیکشن لگوانے سے کیا اس کا روزہ فاسد ہوگا یا کہ برقرار رہے گا؟ انجیکشن یا ڈریپ کے ذریعے گلوکوز انسان کے وجود میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن میں غذا ہوتی ہے یا دوا ہوتی ہے؟ فولاد، کیلشیم، بی کمپلیکس، حیاتین، پروٹین اس کے خون کے اندر داخل کیے جاتے ہیں۔ اب معدہ بھی یہی کام کرتا ہے، جو غذا معدے کے اندر جاتی ہے، دوا معدے کے اندر جاتی ہے، معدے میں عمل انہضام کے بعد وہ گلوکوز کی شکل میں وہ دوا یا وہ غذا وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن انجیکشن براہ راست بغیر معدے میں گئے انجیکشن براہ راست خون کے اندر وہ غذا پہنچاتا ہے اور وہ دوا خون کے اندر پہنچاتا ہے۔ جو مقصود غذا کا معدے میں جانے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ انجیکشن سے ہو جاتا ہے، لہذا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ طاقت کا، توانائی کا انجیکشن ہو یا وہ انجیکشن دوا والا ہو، خواہ غذا والا ہو، غذا کے لیے ڈرپ وغیرہ لگائی جائے یا دوا والا ہو۔ باقی رہی بات کہ قدیم فقہا نے انجیکشن کے قدیم فقہا کے نزدیک تو انجیکشن کا ذکر نہیں ملتا، ان کے نزدیک تو جو چیز معدے میں جائے وہ فاسد صوم ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت انجیکشن کا تصور نہیں تھا، اس وقت جسم کے کسی عضو کا علاج اگر کروانا ہوتا تو وہ معدے کے ذریعے ہی ممکن تھا۔ غذا دوا کو معدے میں داخل کیا جائے، پھر وہ ہضم ہونے کے بعد پھر وہ خون کے اندر شامل ہو۔ انجیکشن کا اس وقت تصور نہیں تھا۔ اب تو جدید میڈیکل سائنس وہ اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا معدہ فیل ہو گیا ہے یا نالی کے اندر کوئی ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے غذا معدے میں نہیں جا رہی، تو اسے پھر براہ راست انجیکشن کے ذریعے غذا اور دوا وہ خون کے اندر داخل کی جاتی ہے، اس کی جسمانی ضروریات کو انجیکشن کے ذریعے پھر پورا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مقصود معدے میں جانے کے بعد غذا کے ہضم ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہی مقصود ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیل گاڑی ہوتی تھی سفر کرنے کے لیے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اب وہی مقصود جہاز پہ اور ریل گاڑی پہ حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے آواز وہ ہوا کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی، اب برقی رو کے ذریعے، بجلی کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے وہ آواز پہنچائی جاتی ہے، مقصود وہی حاصل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی معدہ میں غذا کے ہضم ہونے کے بعد حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، الوضوء مما خرج، وضو اس سے ہے جو کچھ انسان کے وجود سے خارج ہو، والصوم مما دخل، اور روزہ تب ٹوٹتا ہے کہ جو چیز بھی وجود کے اندر داخل ہو، جسم کے اندر داخل ہو۔ انجیکشن کے ذریعے وہ فقہا دیکھیں جو اس قدر محتاط ہیں کہ وہ کہتے ہیں استنجا کے کرتے وقت بھی مبالغہ نہ کیا جائے، اگر تر انگلی اندر داخل ہو گئی اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی انجیکشن کے ذریعے غذا یا دوا انسان کے وجود میں داخل کی گئی، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف اور صرف قضا کرنا لازم ہوگی۔ مولایا صلی وسلم